میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ درس قرآن کا ایک نیا شروع ہونے والا سلسلہ ہے، جس میں ہم کسی ایک ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد پھر اس سے متعلقہ آیات کریمہ کبھی تو ایک ساتھ تمام آیات کریمہ پر بحث ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی پروگرام میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن ہم ایک ٹاپک کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات کریمہ پر درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو ہم خود بھی قرآن کے قریب رہیں، اور یہ امت جو واقعی قرآن سے بہت دور ہو چکی ہے وہ قرآن کے قریب آئے، کیونکہ ہم بارہا وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن سے دوری دو طرح کی ہے، ایک جسمانی دوری اور دوسری روحانی دوری یا اس سے فیض حاصل کرنے کے اعتبار سے دوری۔ تو جسمانی دوری بعض اوقات نہیں ہوتی ہے کہ گھر میں سامنے ہی قرآن رکھا ہوتا ہے، چند فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن ہماری روحانی دوری یا فیض حاصل کرنے کے اعتبار سے دوری بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں وہ صرف قرآن کی عربی عبارت ضرور پڑھتے ہیں اور ان کو باقاعدہ گنتے ہیں کہ میں نے ایک قرآن ختم کر لیا، میں نے 2 قرآن ختم کر لیے، ہم نے اس رمضان میں 5 قرآن ختم کیے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان اتنے سارے قرآن کو ختم کرنے کے بعد قرآن سے کیا سیکھا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم نے تو صرف عربی عبارت پڑھی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے۔ اور یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس سے ہدایت کے حصول کے سلسلے میں بالکل غافل ہو کر صرف اسے پڑھنے تک محدود کر لینا، اور وہ بھی ایسا پڑھنا کہ جس کو ہم سمجھیں نہیں اور جس میں مقصود الہی کی تعیین تک نہ ہو، یہ بہت ہی قابل گرفت بات بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ تو اس حوالے سے الہادی پروگرام ایک بہت ہی مفید پروگرام ثابت ہوگا کہ ہم اس میں مختلف ٹاپکس لیں گے اور پھر ان سے متعلقہ آیات پر درس قرآن کریں گے، اور اس میں آپ ہمارا طریقہ آپ نے کچھ جو پروگرام گزرے ہیں وہ دیکھا بھی ہوگا، اور مزید بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم آیات کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کے بعد اس کے آخر میں پھر محاسبہ اور عمل پر خصوصی طور پر توجہ کرتے ہیں، جو کہ انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان قرآن عظیم کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر آخر میں ہر آیت کو پڑھنے کے بعد جس بھی جہت سے اپنا محاسبہ ہو سکتا ہو محاسبہ کرے، اور اگر اس آیت میں کوئی قابل عمل بات ہے، یعنی ایسی چیز کا ذکر ہے کہ جس کو عملی طور پر ہم اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں، تو پھر عمل کا ذہن بنائیں۔ جب تک ہم یہ چیز اختیار نہیں کریں گے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ 5 اسٹیپ کے ذریعے یا 5 اسٹیپ میں ہم ہدایت تک نہیں پہنچیں گے، ہم کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ 5 اسٹیپ مثال کے طور پہ سب سے پہلے قرآن کو احترام سے، ادب سے، صحیح طریقے سے پڑھنا، دوسرا اس کا ترجمہ پڑھنا، تیسرا پھر تفسیر پڑھنا، چوتھا محاسبہ، اور 5واں استقامت کے ساتھ عمل۔ یہ 5 کام اگر ایک مسلمان نہیں کرے گا تو اس نے قرآن پاک سے کما حقہ فیض حاصل نہیں کیا۔ تو ہماری بس زیادہ تر دوڑ جو ہے وہ یہیں تک آ کے محدود ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کی عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کون ترجمہ پڑھے کون تفسیر، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اگر ترجمہ لیتے ہیں تو صرف ترجمے والا قرآن لے لیتے ہیں، خالی ترجمہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم واقف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اللہ تعالیٰ کے ارادے پر، اللہ کی مرضی پر صرف کلام پڑھ کر فوراً واقفیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ ہم تفسیر پڑھیں۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے بسا اوقات کہ جو ایک آیت کا ظاہر کہہ رہا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود و مطلوب نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور بیان فرمانا چاہتا ہے، اور جب ہم اس تفسیر کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں تو بات مکمل طور پہ واضح ہو جاتی ہے۔
اور اسی طریقے سے صرف تفسیر تک ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے بعد اپنا محاسبہ کیا جائے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا کیا اس کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں، کسی اچھی صفت کا ذکر ہوا تو کیا مجھ میں وہ اچھی صفات موجود ہیں، اگر کسی قبیح شے کا ذکر ہوا، برے اخلاق کا ذکر ہوا مثال کے طور پہ، تو پھر غور و تفکر کرنا کہ کیا مجھ میں یہ بری صفت یا برے اخلاق موجود ہیں یا نہیں، یہ سعادت کی بات ہے۔ اور جب کوئی چیز منکشف ہو جاتی ہے، اگر اچھائی کے پیرائے میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، برائی کے پہلو سے ہمارے اندر کوئی چیز نظر آئے تو فوراً فکر کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے کہ انسان عمل کرے اور استقامت سے عمل کرے۔ تو پچھلے کچھ پروگرام میں ہم نے قرآن عظیم کو مضمون بنایا تھا، ٹاپک بنایا تھا، اور اس قرآن عظیم پر ہم نے کئی جہت سے کلام کیا۔ آج اولاً جس جہت کو ہم لیں گے یا جس پہلو کو ہم قرآن عظیم کے لیں گے وہ ہے کہ اس کی مثل ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں باقاعدہ کئی مقامات پر چیلنج دیا ہے کہ کوئی اس قرآن کی مثل بنا کر لے کر آئے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ 100 سال پہلے نازل ہونے والے اس قرآن کا آج تک کوئی نظیر یا مثل پیش نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ کتاب کسی مخلوق کی جانب سے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، اور آج تک کوئی ایک صورت اس کی مثل بنا کے نہ لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن عظیم میں چیلنج فرمایا، جو اہل اسلام کے لیے ایک بہت ہی تقویت کا باعث ہے اور اطمینان بخش بات ہے کہ الحمدللہ آپ ایک ایسے مذہب سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ مذہب حق ہے۔ آپ نے ایک ایسی کتاب کو اپنا امام بنا لیا ہے کہ جو واقعی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور آپ نے ایک ایسے رب کو رب مان لیا ہے جو واقعی رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، خالق و مالک ہے، اور یہ عقیدے تمام جو قرآن میں بیان ہوئے حق اور سچ ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل کیے گئے ہیں۔ تو اب جو ہم آیات پڑھیں گے اور ان کی تفصیل معتد بہا قابل ذکر تفصیل عرض کی جائے گی، یہ سمجھ لیں ہر چیز اپنے مقام پر ایک اسلام کے لیے بہت بڑی حجت اور دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وہ برکات رکھی، اس کو ایسا معجز بنا دیا، یعنی عاجز کرنے والا بنا دیا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا چیلنج آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب حق کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔ اور جب کہ اس کی حقانیت اور اس کا من جانب اللہ نازل ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ، یا یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس میں جو کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو باتیں ہمارے خالق و مالک کی طرف سے ہوں وہ غلط کیسے ہو سکتی ہیں، انہیں تو اپنانا ہی ہوگا۔ ہاں، جو باتیں ان سے ٹکرا رہی ہیں، ان کے جسٹ اپوزٹ چیزیں ہیں، وہ درست کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ خالق کی کلام سے ٹکرا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا وہ واجب و رد ہیں کہ ان کو رد کر دیا جائے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ بات کو رد کیا جائے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے فصحاء بلغاء عرب کے موجود تھے، اور ان کے درمیان یہ قرآن نازل کیا گیا، اور ان سب کو اس قرآن نے عاجز کر دیا، اور جس سے ثابت ہوا کہ جب وہ بڑے بڑے عرب لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کی نظیر لانے سے عاجز رہے، تو پھر قیامت تک اب کون ایسا ہے جو عربی کے اندر اتنا فصیح و بلیغ ہو کہ وہ قرآن پاک کے معاذ اللہ معارضے کی، اس کے مقابلے کی کوشش بھی کرے؟ ایسا اب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ جو اس زمانے میں بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے، وہ بڑے ماہر تھے عربی کے اندر، عربی کے اسلوب کو بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن قرآن کے سامنے وہ بھی عاجز آ گئے، اور قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی نہیں بنا سکے۔ چنانچہ ان چیزوں کو بہت ہی غور و تفکر کے ساتھ سننا بھی چاہیے، سمجھنا چاہیے، ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور بوقت ضرورت بطور دلیل پیش کرنا چاہیے۔ چنانچہ آیات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی مثل ایک کتاب، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو وہ اس کی مثل کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا،
اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اس میں دیکھیں بہت وسیع چیلنج دیا ہے، دو اعتبار سے اس میں وسعت ہے۔ ایک تو یہ کہ پوری کتاب کی نظیر بنا کے لے کر آؤ، بڑا چیلنج دے دیا، پوری کتاب کے برابر لے کر آؤ۔ دوسرا اس میں وسعت جن مد مقابل جن کو رکھا گیا اس کے اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں اور تمام جنات کو چیلنج ہے، انسان بھی نہیں لا سکتا، جنات بھی نہیں لا سکتے۔ اب دیکھیے جنات میں جن بھی ہے، ابلیس اس کا نام ہے اور یہ بڑے جنات میں سے ہے، اور جب تک یہ مومن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کما حقہ اقرار کرنے والا تھا، یعنی جیسا اس کے اقرار کا حق تھا ویسے کرنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معلم الملکوت بنایا تھا، یعنی تمام فرشتوں کا سردار، تمام فرشتوں کا استاد، اور اس کے پاس بڑی وسعت علمی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں کہ ہر علم رکھنے والے کو جب یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو بسا اوقات اسی علم کی اصطلاحات، اس کی ٹرمز یوز کرتا ہے، اور اس شخص کو مثال کے طور پہ اگر کوئی بم بنا رہا ہے تو اس کو بم بنانے کے مشورے دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بم کیسے بنے گا۔ اسی طریقے سے کوئی منطقی ہے، فلسفی ہے، اس کے ذہن میں دلائل ڈالنا جو اسلامی عقیدوں کے خلاف ہیں کہ دیکھو یہ منطق کی دلیل پاورفل ہے، یہ اسلام کے فلاں عقیدے کے خلاف ہے، اس دلیل سے تم غور کرو، کسی فلسفی کے ذہن میں ڈالے گا تو تمہیں وہ چیز اسلام کی کمزور نظر آئے گی۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ دلائل وہی فراہم کر سکتا ہے جس کو پہلے منطق و فلسفے پر گہری نظر حاصل ہو۔ تو شیطان بہترین مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے علمیت کا حامل ہے، بہترین میں نے اس اعتبار سے کہا کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن اس کے لیے بدترین اس اعتبار سے ہو گیا کہ اس نے اس کو غلط یوز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ انعام دے دینا، کسی کو کوئی چیز دینا، یہ کوئی برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ اگر استعمال غلط کرے گا تو کرنے والے کا قصور، استعمال صحیح کرے گا تو صحیح اس کو انعام بھی ملے گا اور اس کا کمال کہلائے گا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ جب شیطان جیسا اتنا علم رکھنے والا جو ہر چیز کے بارے میں وسوسے دے کر اور کسی کو پلاننگ دے دیتا ہے، منصوبہ دے دیتا ہے، اسلام کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دے دیتا ہے، وہ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکا، اور آج تک کوئی فصیح و بلیغ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے دل میں اس نے وسوسے ڈال کر کوئی آیت بنوا دی ہو، کوئی خیال ایسا ڈال دیا ہو کہ وہ آیت بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پھر اور کم درجے کا چیلنج دیا، مقدار کے اعتبار سے کم درجے کا، کہ پہلے پورے قرآن کے بارے میں چیلنج تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نے اس چیلنج میں تھوڑی سی تخفیف کر کے پیش کیا، جو دوسروں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا، کیونکہ پورے قرآن کا لانا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس سے کم کا لانا یعنی اس کی نظیر بنا کر پیش کرنا قرآن کے مقابلے میں، پورے قرآن کے مقابلے میں لانے سے کے بنسبت آسان ہے، لیکن ان کے لیے یہ بھی بہت بڑا، جس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی نظیر کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ جب پورا قرآن نہیں بنا سکے تو پھر اس سے کم کا یعنی پورا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کم کا اگر مقابلہ نہیں کر سکے تو پورا قرآن کا مقابلہ کون کرے گا۔ تو سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے کہ فأتوا بعشر سور، کہ تم 10 صورتیں لے آؤ، مثل ہی جو اسی قرآن کی مثل ہوں، مفتریات اپنے پاس سے گھڑ کر، ودعو، اور تم بلا لو، من استطاعتم، جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا پہلے ایک دعویٰ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے کلام نہیں، آپ اپنے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پورے قرآن کا، جیسے اوپر آیت میں نے عرض کی پورے قرآن کا چیلنج ہے، لیکن اس میں اللہ تعالی نے صرف 10 صورتوں کا مطالبہ کیا کہ 10 صورتیں ایسی بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ نبی نے اپنے پاس سے کلام بنا لیا ہے۔ تو جب یہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو، کیونکہ تم بھی تو فصحا اور بلغا ہو، تو پھر تم اس کی مثل صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ اس میں تو تقریباً 114 صورتیں ہیں، تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ،
اگر تم اس معاملے میں اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ گھڑ سکتے ہیں اور گھڑ کے اپنے پاس سے لے کر آئیں تو تم بھی بنا سکتے ہو، تو گھڑ کے لے کر آؤ اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو جب بڑے بڑے عربوں کے سامنے اس چیز کو پیش کیا گیا اور اس کے نظیر اور اس کا جواب لانے سے قاصر رہے تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کا مقابلہ کرنا، قرآن کی مثل کتاب لے کر آنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 میں چیلنج دیا، ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے کفار مکہ اس کے مخاطب تھے کہ اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمائی یعنی قرآن عظیم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس کی مثل ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کر دی گئی ہے کفار کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو واضح طور پر اور پہلے سے بھی کم کا چیلنج دیا۔ پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج ہوا، اور اب اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس قرآن کی مثل ایک صورت لانے کا چیلنج دیا کہ ایک صورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر اکیلے نہیں بنا سکتے، اپنے جتنے مددگار ہیں ان سب کو بلوا لو، اللہ کے علاوہ جس کو بلوا سکتے ہو بلاؤ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن معاذ اللہ جھوٹا قرآن ہے یا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو تم اس کی مثل بنا کے لے کر آؤ۔ اور پھر واضح طور پہ ایک غیبی خبر دی کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو عربی لغت جاننے والے ہیں وہ یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ جب کوئی ایسا کلمہ کلام عرب میں استعمال ہو جو حال اور مستقبل دونوں کا معنی رکھتا ہو، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ اور فعل مضارع کبھی مثبت آتا ہے، کبھی منفی آتا ہے، یعنی اگر اس میں کسی کام کے قرار کرنا پایا جائے تو مثبت ہے، انکار ہو تو منفی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عرب لوگ اس فعل مضارع کو نفی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات میں پختگی پیدا ہو۔ جیسے کسی کو کہا جائے لا یضرب، کہ نہیں مارا اس شخص، نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک شخص، اس کا ترجمہ یہ بنے گا، تو اس میں کم شدت ہے۔ لیکن اگر اسی کو اس سے پہلے لن لے کر آئیں، لام اور نون، جیسے یہ ہے لن تفعلوا، لن داخل ہو جائے، جیسے لن یضرب اگر کہہ دیا جائے، تو اب یہ ایک بات تو یہ کہ یہ فعل مضارع سے حال کا معنی ہٹ جاتا ہے، یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں نفی والا معنی تو پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے لن کی وجہ سے، لیکن شدت تاکید بھی ہوتی ہے، شدت پیدا ہو جاتی ہے، تاکیدی معنی آ جاتا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہرگز بنتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح یہاں فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے انشاءاللہ ہم مزید آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں